رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، سرور ایسا عطا کر دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا احساس کرے۔ احساس ہونا یہ اللہ کو بہت پسند ہے، احساس نہ ہونا یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اور اوروں کے احساس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی قیمت ہے کہ کوئی جانور کا بھی احساس کرے نا تو اللہ کو وہ بھی اچھا لگتا ہے۔ جانور کا احساس جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا بھی احساس اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ اس لیے ہماری شریعت نے ہمیں احساس کی تعلیم دی ہے۔ ہماری پوری شریعت کا خلاصہ احساس ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا انسانیت اور احساس ایک ہی چیز ہے، بلکہ انسانیت اتنا جامع لفظ نہیں ہے جتنا کہ احساس جامع ہے۔ ہمارے زمانے میں لفظ انسانیت کو اسلام کے مقابلے میں لایا جاتا ہے، ورنہ حقیقت میں انسانیت کا صحیح سبق اسلام نے دیا ہے، بلکہ انسانیت کا نہیں احساس کا حکم دیا ہے۔ انسانیت کا مطلب ہے انسان پہ رحم کرنا، انسان کے درد کو اپنا درد سمجھنا، اور احساس یہ ہے کہ انسان ہو چاہے جانور ہو سب کا احساس کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، اللہ پاک صرف ان بندوں پر رحم کرتے ہیں جو اوروں پہ رحم کرتے ہیں۔ اوروں پہ رحم کرنے سے مراد ماں باپ بیوی بچے رشتہ دار نہیں، پوری مخلوق میں سے کسی پر رحم کرنے والا جب رحم کرتا ہے اللہ اس پہ رحم کرتا ہے۔
چنانچہ شریعت میں حکم ہے کہ جب آپ جانور کو ذبح کریں، جب جانور کو ذبح کریں تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ چھری تیز کرو۔ کیوں؟ تاکہ جلدی کٹ جائے، جلدی روح نکل جائے، زیادہ دیر اسے درد نہ ہو۔ شریعت کی خوبی دیکھیں، اسلام کی خوبی دیکھیں کہ ذبح ہوتے جانور کا بھی احساس کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ کسی شخص کو دیکھا کہ سواری پہ بیٹھا ہوا ہے اور سواری پہ بیٹھ کے کسی سے گپیں لگا رہا ہے، گپ شپ لگا رہا ہے، باتیں کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنی سواری کو ممبر مت بناؤ، اپنی سواری کو ممبر مت بناؤ، باتیں کرنی اتر جاؤ۔ ہماری شریعت ہمیں اپنی سواریوں کا بھی احساس سکھاتی ہے، ذبح ہونے والے جانوروں کا بھی احساس سکھاتی ہے۔ آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تو ایک پرندہ ہے جس کو قمری کہتے ہیں، قمری، وہ آیا اور آ کے حضور کے سامنے یوں چیخنے لگا اور گھومنے لگا۔ ہمارے نبی کو اللہ نے بہت علم دیا تھا، آپ انسانوں کی زبانیں بھی سمجھتے تھے، جنات کی زبانیں بھی سمجھتے تھے، جانوروں کی زبانیں بھی سمجھتے تھے، پرندوں کی زبانیں بھی سمجھتے تھے۔ اتنا علم دیا تھا ہمارے نبی کو اللہ نے۔ آپ نے فرمایا یہ قمری شکایت لے کے آئی ہے کہ آپ کے ایک صحابی نے میرے بچے اٹھا لیے، تو تم میں سے کسی نے بچے اٹھائیں کیا بھائی؟ ایک صحابہ نے کہا حضور میں نے اٹھائے، فرمایا سے واپس کراؤ۔ چنانچہ وہ صحابی اٹھے اور ان بچوں کو، ان چوزوں کو وہاں سے اٹھا کے وہاں رکھا۔ پھر آپ نے فرمایا جتنا یہ قمری اپنے ان چوزوں سے پیار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اسلام احساس سکھاتا ہے، اسلام ہمدردی سکھاتا ہے، اسلام خیر خواہی سکھاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ پچھلی قوموں میں، بنی اسرائیل میں، ایک عورت تھی جس کا کام یہ تھا، جس کی زندگی کا گزر سفر اس پر ہوتا تھا کہ وہ خوبصورت تھی، لوگ اس کے پاس آتے تھے، پیسے دیتے تھے اور اس سے زنا کرتے تھے۔ اس کی زندگی کا گزر سفر یہی تھا، لوگ آتے، پیسے دیتے اور اس سے زنا کرتے۔ پوری زندگی اس نے یہ کیا۔ ایک دفعہ کہیں سفر میں جا رہی تھی، راستے میں ریگستانی علاقے تھے، راستے میں ایک جگہ کنواں تھا، کنواں، اس کنویں کے پاس ایک کتا پیاس کی وجہ سے مرا جا رہا تھا، اس کی زبان باہر آ گئی تھی۔ جب پانی قریب ہو نا تو پیاس بڑھ جاتی ہے، آپ نے تجربہ کیا ہوگا۔ ویسے ہم برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جب رمضان میں افطاری کے قریب دسترخوان پہ آتے ہیں تو پیاس بڑھ جاتی ہے، بھوک بڑھ جاتی ہے۔ ویسے پیشاب کو روکا ہوتا ہے، بیت الخلا کے قریب جاتے ہیں تو پیشاب نکلنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو وہ کتا کنویں کے پاس تھا، پیاسا تو پہلے ہی تھا، لیکن کنویں کو دیکھتا تو پیاس بڑھ رہی تھی اور اس کی زبان باہر آ گئی تھی۔ اس فاحشہ نے اس کتے کو جب پیاسا دیکھا تو اس کو بڑا ترس آیا۔ اس نے کہا میں کیا کروں، کیسے اس کو پانی پلاؤں، کہاں سے لاؤں، ڈول بھی نہیں ہے، رسی بھی نہیں ہے، کیا کروں کیا کروں کیا کروں۔ اس کو خیال آیا کہ میرا جوتا ہے نا، اس جوتے کو اپنی چادر سے، فاحشہ نے بھی چادر اوڑھی ہوئی تھی، فاحشہ نے بھی چادر اوڑھی ہوئی تھی، لیکن ساری زندگی اس نے چادر اتاری پیسوں کے لیے۔ آج اس نے چادر اتاری
اللہ کے کی ایک پیاسی مخلوق کو پانی پلانے کے لیے ہمیشہ چادر اتاری، ہمیشہ کپڑے اتارے پیسوں کے لیے، اور آج اس نے چادر اتاری ایک کتے کو پانی پلانے کے لیے، چنانچہ اس چادر سے اس نے اپنے جوتے کو باندھا اور کنویں میں اتارا اور اس سے پانی کو بھرا، اور اس پانی کو کتے کے سامنے جب ڈالا تو کتا پی کے خوش ہو گیا۔ کون خوش ہو گیا؟ بولیے، کون خوش ہو گیا؟ مولانا صاحب، محدث، مفسر، کوئی اللہ کا ولی، کوئی شیخ طریقت، کتا خوش ہو گیا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جب اس عورت کی موت ہوئی اور یہ اللہ کے سامنے پیش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو نے میرے کتے پہ ترس کھایا، میں بھی تجھ پہ ترس کھاتا ہوں، جا تیری زندگی کے سب گناہ معاف کر دوں۔ اوروں کا احساس اتنا اللہ کو پسند ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اپنی صدی کے مجدد تھے، اپنی صدی کے مجدد تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کو کسی نے خواب میں دیکھا، کہا حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ ماشاءاللہ آپ نے اتنی کتابیں لکھی، اتنے لوگوں کو آپ کے ذریعے سے ہدایت ملی، آپ اتنے بڑے اللہ والے تھے، تو آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہنے لگے بخشش ہو گئی۔ کہا کیسے؟ کہا ایک دفعہ میں کتاب لکھ رہا تھا، اس زمانے میں یہ بال پوائنٹ نہیں تھے، پوائنٹر نہیں تھے، اس زمانے میں شیشیاں ہوتی تھیں، اس میں سیاہی ہوتی تھی اور ایک لکڑی کا قلم ہوتا تھا، اس کو بھگو کے لکھتے تھے، پھر سیاہی ختم ہو جاتی پھر بھگوتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ میں لکھتے لکھتے کوئی چیز سوچنے بیٹھا، جتنی دیر میں میں سوچنے لگا اتنی دیر میں ایک مکھی آئی اور آ کے میرے قلم پہ بیٹھ گئی، اور قلم کی نوک پہ بیٹھ کے اس نے سیاہی پینا شروع کی۔ مکھی تھی، پیاسی تھی، تو اس نے میرے قلم پہ آ کے بیٹھ کے سیاہی پینا شروع کی۔ اب میرے ذہن میں مضمون تو آ گیا لکھنے کے لیے، لیکن میں نے اپنے قلم کو ہلایا نہیں تاکہ مکھی اپنی پیاس بجھا دے۔ یہ جو میں نے انتظار کیا مکھی کی پیاس کے بجھنے کا، اور مکھی کی پیاس بجھی اور وہ پیاس بجھا کے اڑی، اس کے بعد میں نے اپنا مضمون لکھا۔ اللہ کو میرا مکھی پہ ترس کھانا اور مکھی کا احساس کرنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے میری ساری خطائیں معاف کر دی۔ اتنا اللہ کو پسند ہے یہ اوروں کا احساس۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ احساس کا سب سے بڑا حصہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو دیتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کسی کو مال دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، عزت دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، پراپرٹیاں دیتا ہے، زمینیں دیتا ہے، حسن دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ صفات بھی دیتا ہے۔ اللہ کی عطائیں صرف مال، پیسہ اور دولت اور دنیا نہیں، اللہ کی عطائیں صفات بھی ہیں۔ اللہ کسی کو شجاعت دیتا ہے، سخاوت دیتا ہے، احساس دیتا ہے، عبادت کا شوق دیتا ہے، خدمت کا جذبہ دیتا ہے۔ یہ صفات ہیں جو اللہ تقسیم کرتا ہے۔ احساس اللہ تعالیٰ نے جب تقسیم کیا تو سب سے زیادہ احساس اللہ نے نبیوں کے اندر ڈالا۔ دنیا میں سب سے زیادہ احساس اللہ نبیوں کے اندر ڈالتا ہے، پھر ماؤں کے دلوں میں ڈالتا ہے، پھر باپ کے دل میں ڈالتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ کسی کا احساس ماں کو ہوتا ہے، باپ کو ہوتا ہے، لیکن ان دونوں سے زیادہ احساس نبی کو ہوتا ہے۔ اور پھر جتنے نبیوں کو
اللہ تعالیٰ نے یہ احساس کی نعمت عطا فرمائی، ان میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے احساس کی نعمت اور احسان کا عطیہ وہ ہمارے نبی کو عطا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کے پاس بھی احساس انتہا درجے کا، نوح علیہ السلام کے پاس بھی بہت احساس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی بہت احساس تھا، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، سارے نبیوں کے پاس بہت احساس تھا، لیکن ان نبیوں میں بھی سب سے زیادہ احساس جو اللہ تعالیٰ نے مرحمت فرمایا وہ ہمارے نبی کو دیا۔ اور کتنا دیا، کتنا دیا، کتنا دیا، اتنا دیا کہ خود اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے نبی آپ تو سراپا احساس ہیں۔ یہ نہیں فرمایا میں نے تمہارے اندر احساس رکھا ہے، میں نے تمہارے اندر رحمت رکھی ہے، تیرے دل میں بڑا احساس ہے، یہ نہیں فرمایا، فرمایا تو خود احساس ہے، تو خود رحمت ہے۔ جیسے کسی کے اندر کوئی چیز زیادہ ہو نا، زیادہ ہو تو اس کو کہتے ہیں یہ تو سراپا یہ ہے۔ ایک آدمی عالم ہے اور بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے، تو مبالغے کے طور پہ کہتے ہیں علم آ رہا ہے، عالم آ رہا ہے نہیں کہتے، کہتے علم آ رہا ہے۔ کوئی بہت سخی ہو اور اس کا انتقال ہو جائے تو کہتے ہیں سخاوت چلی گئی، یہ نہیں کہتے سخی مر گیا، کہتے ہیں سخاوت مر گئی۔ ہمارے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے اتنا احساس رکھا تھا اوروں کا کہ ہمارے نبی سے اللہ کہتے ہیں اے میرے نبی آپ خود رحمت اور احساس ہیں۔ اور ایک جگہ آپ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ہم نے تمہارے پاس ایک ایسے نبی بھیجے ہیں، ایک ایسے نبی بھیجے ہیں کہ جن کو تمہاری تکلیف سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف سے ان کی طبیعت میں بہت بوجھ آ جاتا ہے۔ ایک صحابی نے، اور صحابی بھی کون؟ حضرت معاذ بن جبل، جو حضور کے اتنے پیارے تھے، اتنے پیارے تھے حضرت معاذ بن جبل کہ ہمارے نبی نے کسی صحابی کو یہ الفاظ نہیں کہے جو ان کو کہے۔ آپ نے فرمایا معاذ واللہ انی لأحبک، معاذ اللہ کی قسم یقین جانو میں تم سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ یہ الفاظ ہمارے نبی نے 4-5 لاکھ صحابہ میں سے کسی سے بھی نہیں کہے جو حضرت معاذ بن جبل سے کہے۔ لیکن ایک دفعہ حضرت معاذ بن جبل ایک محلے کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت معاذ بن جبل نے عشاء کی نماز لمبی پڑھا دی، غالباً سورہ بقرہ پڑھا دی، اور اس محلے کے لوگ کسان تھے، کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے۔ محلے والوں نے آ کے ہمارے نبی سے کہا حضور یہ آپ نے کیسا امام دے دیا ہے ہمیں، ہم مزدور آدمی تھکے تھکائے آتے ہیں، اس نے اتنی لمبی نماز پڑھی، ہم اپنے گھر میں نماز پڑھیں گے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، ہم گھر میں نماز پڑھ لیں گے، اس کے پیچھے نہیں پڑھیں گے، مزدور آدمی اتنی لمبی نماز پڑھاتی ہمیں تو تھکا دیا اس نے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل کو بلایا اور آپ کا چہرہ غصے سے اتنا سرخ تھا کہ جیسے خون آ گیا ہو، اور آپ فرما رہے تھے افتان انت یا معاذ، معاذ فتنہ پھیلانا چاہتے ہو، لوگوں کو دین سے دور کرنا چاہتے ہو، کیسی نماز پڑھا رہے ہو تم؟
अफत्तान, फितना फैलाना चाहते हो, लोगों को दीन से दूर करना चाहते हो। एहसास है अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारी तकलीफ से मेरे नबी पे बड़ा बोझ आता है, तुम्हारी तकलीफ से मेरे नबी को बड़ी तकलीफ होती है। ये एहसास अल्लाह को बहुत पसंद है, और इस एहसास का हुक्म हर मुसलमान को है। ये सिर्फ नबियों को हुक्म नहीं है, हर एक को हुक्म है कि वो अपने अंदर औरों का एहसास रखे। हर एक को हुक्म है कि दुखी को देखे, देख कर दुखी हो, परेशान हाल को देख के परेशान हो, मुसीबत ज़दा को देख के परेशान हो, और उसके लिए तकवो दो करे, उसके लिए कोई हल निकाले, उसके काम आए, उसकी परेशानी के दूर करने का जरिया बने। आप इस्लाम का इरशाद है, मन नफ़्फ़स अन मुमिन कुर्बतन नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुरबि यौमिल क़ियामह, जो किसी मोमिन की परेशानी को दूर करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी परेशानी को दूर करेंगे। एक आदमी बैतुल खला के सामने खड़ा हुआ है, उसको जोर का पेशाब आया हुआ है, आप भी खड़े हुए हैं, बारी आपकी है। जब दरवाजा खुला तो आपने कहा आप चले जाएं। आपने उसकी परेशानी दूर की कि नहीं की? बोलिए, दूर की कि नहीं की? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह क़यामत की परेशानी से इसको जरूर बचाएंगे। कौन सी बड़ी कुर्बानी की है भाई? पेशाब करने के लिए पहले इसको भेज दिया, 2 मिनट के बाद आप चले जाएंगे। गर्मी शदीद पड़ रही है, पसीने छूट रहे हैं, आपने किसी को देखा कि बेचारा पसीने से भीग रहा है, ब्लड प्रेशर उसका लो हो रहा है, पंखे के नीचे आप खड़े हुए थे, आप पंखे से हटके उसको लाके पंखे के नीचे खड़ा किया और उसको थोड़ी सी हवा भी झल दी, तो कौन सा आपने तीर मारा? लेकिन इतनी सी बात पर आप क़यामत की परेशानी से महफूज हो गए। एहसास अल्लाह को पसंद है। अब अलैहिस्सलाम का इरशाद है, जो किसी मुसलमान की जायज हाजत के लिए, जो किसी मुसलमान की जरूरत के लिए चले, काम हो न हो, सिर्फ चले कि शायद काम हो जाए। अब अलैहिस्सलाम का इरशाद है, अल्लाह ताला उसको 10 साल के एतिकाफ का अजर अता फरमाएंगे। कितने साल के एतिकाफ का अजर? अजीब। जो किसी मुसलमान की एक हाजत पूरी करे, अल्लाह ताला उसकी 73 हाजतें पूरी करेंगे। एक दुनिया की, 72 आखिरत की। एक हाजत से दुनिया के सारे काम सीधे और बाकी 72 के जरिए आखिरत के दर्जात बुलंद होंगे। ये इस्लाम का वो खूबसूरत पहलू है जो छुपा हुआ है। दुश्मनाने इस्लाम ने इस्लाम को दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है, और पराए तो पराए हमारे अपने भी इससे मुतासिर हैं। हालांकि दुनिया में सबसे ज्यादा रहम दिल मजहब, सबसे ज्यादा एहसास वाला मजहब, सबसे ज्यादा खैर ख्वाह मजहब, सबसे ज्यादा औरों का एहसास रखने वाला मजहब वो इस्लाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जिंदगी इस पर शाहिद है, सहाबा की जिंदगियां इस पर शाहिद है। जितना इंसान का दिल सख्त होता चला जाता है, उतना वो अल्लाह से दूर होता चला जाता है। अब अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि लोगों में सबसे ज्यादा अल्लाह से दूर, गौर से सुनिए, लोगों में सबसे ज्यादा अल्लाह से दूर, ये नहीं फरमाया जानी है, करप्ट है, सूदखोर है, ये नहीं फरमाया, कातिल है, ये नहीं फरमाया। लोगों में सबसे ज्यादा अल्लाह से दूर वो है जिसके दिल में औरों का एहसास नहीं है।
قاسی اسے کہتے ہیں جس کا دل سخت ہو. لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے دور وہ ہے جس کا دل سخت ہو. روتا دیکھ کے ٹس سے مسیح نہیں ہوتا، اور ان کو تڑپتا دیکھ کے ٹس سے مسیح نہیں ہوتا. یہ بڑا قاسی ہے، یہ اللہ سے بہت دور ہے اور سب سے زیادہ دور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اوروں کا دکھ دیکھ نہیں پاتے تھے، اور ان کی پریشانی برداشت نہیں کر پاتے تھے. اس لیے اسلام کی تعلیمات میں سب سے زیادہ مؤثر ترین تعلیم اور سب سے زیادہ من موہنے والی تعلیم اور سب سے زیادہ مائل کرنے والی جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ اسلام احساس سکھاتا ہے، اسلام ترس کھانا سکھاتا ہے، اسلام رحم کھانا سکھاتا ہے. جتنا انسان کا دل سخت ہوگا اتنا وہ اللہ سے دور ہوگا، جتنا اس کا دل احساس سے خالی ہوگا اتنا وہ اللہ سے دور ہوگا. پھر احساس کی دو صورتیں ہیں. کسی کو بھوکا دیکھ کے دل کا تڑپ اٹھنا اور اس کے لیے روٹی کا انتظام کرنا، یہ احساس ہے. کسی کو پیاسا دیکھ کے تڑپ اٹھنا اور اس کے لیے پانی کا انتظام کرنا، یہ احساس ہے. کسی کو بیمار دیکھ کے تڑپ اٹھنا اور اس کے علاج کا انتظام کرنا، یہ احساس ہے. یہ احساس ہے. کسی کو تھکا ہارا دیکھ کر اس کے پاؤں دبا دینا، اس کو پانی پیش کر دینا، اس کی کمر دبا دینا، اس کا سر دبا دینا، یہ احساس ہے. اور بیوی کے ذمے بہت سارے کام ہیں. اب بیچاری اکیلی بچوں کو بھی منہ دیتی ہے، کھانا بھی پکاتی ہے، یہ بھی کرتی ہے، وہ بھی کرتی ہے. بیوی کا ہاتھ بٹانا کپڑے دھونے میں، روٹی پکانے میں، سالن بنانے میں، جھاڑو پھیرنے میں، یہ احساس ہے. اور اس کے لیے کوئی ملازمہ رکھ لینا، یہ احساس ہے. یہ ایک احساس کی صورت ہے. ایک مزدور ہے، بیمار ہو گیا ہے، کماتا ہے تو گھر چلتا ہے، اب بیمار پڑ گیا ہے، اس کے گھر کا خرچہ چلانا، یہ احساس ہے. رمضان کا مہینہ ہے، ملازم نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ نے اس کا کام کم کر دیا، تنخواہ اتنی ہی رکھی یا بلکہ بڑھا دی، یہ احساس ہے. یہ احساس وہ ہے جس کو عام طور سے احساس سمجھا جاتا ہے اور اس کی قدر بھی کی جاتی ہے. اس کو احساس سمجھا بھی جاتا ہے اور اس احساس کی قدر بھی کی جاتی ہے. لوگ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بھئی بڑا بھلا آدمی ہے، بہت بھلا آدمی ہے، ہر ایک کے کام آنے والا آدمی ہے، اور رفاہی کاموں میں بہت آگے رہتا ہے. اس طرح سے اس کی تعریف کی جاتی ہے، اس کی قدر کی جاتی ہے. ایک احساس اور بھی ہے جو احساس اس سے بڑا ہے لیکن اس کی معاشرے میں قدر نہیں ہے. ایک احساس اور بھی ہے جو اس سے بڑا احساس ہے. ایک احساس اور بھی ہے جو اس سے بڑا احساس ہے لیکن نہ اس کو قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، نہ اس کو احساس ہی سمجھا جاتا ہے. اور وہ احساس کیا ہے کہ جو اللہ سے کٹا ہوا ہے نا، اس کو اللہ سے جوڑ دو. جو نمازیں چھوڑ کے اپنی قبر کو خراب کر رہا ہے، اس کو نمازی بنا دو. جو اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزار کر اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے، اس کو اللہ کو راضی کرنے والا بنا دو، گناہ چھڑوا دو اسے. جو اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ کے کفار کے طریقے پہ زندگی گزار رہا ہے اور قیامت کے دن رسوائی اپنے مول لے رہا ہے، اس پہ محنت کر کے، اس کی منت کر کے، اس کو اس راستے سے ہٹا کے اسے اپنے نبی کا دیوانہ بنا دو. یہ احساس ہے، اور یہ احساس اس احساس سے بڑا احساس ہے، لیکن اس کو ہمارے معاشرے میں احساس بھی نہیں سمجھتے اور اس کی قدر بھی نہیں ہے. ایک آدمی کو اس بات کا احساس تو ہے کہ میری بیوی اکیلی ہے، سارے کام کرتی ہے، چلو جی اس کو
کوئی نوکرانی رکھ کے دے دوں بھائی, کوئی خود ہی اس کا ہاتھ بٹا دوں, لیکن یہ اس کو احساس نہیں کہ میری بیوی فجر میں کیوں نہیں اٹھتی. اس کو اس کا احساس تو ہے کہ میرا بیٹا دور اسکول پیدل چل کے جاتا ہے, گرمی کا موسم ہے, میں اس کو سائیکل لے کر دے دوں تاکہ آرام سے اسکول چلا جائے, لیکن اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ میرا بیٹا فجر میں کیوں نہیں اٹھتا. بھائی آپ کی توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ کی توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ سارے پتہ نہیں کن چکروں میں لگ گئے. یہ بھی احساس کی کمی ہے. ایک آدمی اتنی دور سے آیا ہے آپ سے اپنے دل کا درد شیئر کرنے کے لیے, آپ پتہ نہیں کن چکروں میں لگے ہو. یہ احساس ہے جس احساس کو ہمارے معاشرے میں پروموٹ نہیں کیا جاتا, اس کی قدر نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیے اور پھر سوچئے کہ ہم کہاں, حضور کہاں, حضور کے کیا جذبات تھے اور ہم کہاں پڑے ہوئے. اب علیہ السلام فرماتے ہیں مثلی ومثلکم کمثل رجل اوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيها وانا آخذ بحجزکم وانتم تقحمون من یدی. میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی. جب آگ جلائی تو چھوٹے چھوٹے پروانے کو روشنی چاہیے ہوتی ہے نا, پروانے کو روشنی چاہیے ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے پروانے ٹوٹ ٹوٹ کے اس آگ کی طرف بڑھنے لگے. اب پروانہ آگ میں جائے گا تو جل جائے گا, راکھ ہو جائے گا, سیکنڈوں میں ختم ہو جائے گا. تو پروانے کے لیے آگ اچھی نہیں ہے, پروانے کے لیے آگ مضر ہے, لیکن پروانے کو عشق ہے آگ سے, پروانے کو عشق ہے روشنی سے, چاہے اس کی جان بھی چلی جائے وہ روشنی کی طرف بھاگتا ہے, لپکتا ہے. آپ فرماتے ہیں آگ جلی ہوئی ہے, پروانے اس کی طرف لپک رہے, پروانے اس کی طرف لپک رہے اور ڈر ہے کہ وہ سب کے سب جل جائیں. آپ فرماتے ہیں بالکل اسی طرح اللہ نے جہنم کی آگ نافرمانوں کے لیے جلائی ہے, اور نافرمانی میں مزہ ہے, نافرمانی میں لذت ہے, شہوت کو پورا کرنے میں مزہ آتا ہے. لہذا لوگ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جہنم کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ, میں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کر تمہیں پیچھے کھینچ رہا ہوں, لیکن ہائے میری بے بسی, وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ مِنْ يَدِي, تم میرے ہاتھوں سے چھوٹے چلے جاتے ہو. ایک نوجوان لڑکا ہے, ڈپریشن کا مریض ہے, اس کا گھر ریل کی پٹڑی کے قریب ہے, ریل کی پٹڑی کے قریب ہے. اب یہ ڈپریشن کا مریض ہے بیچارہ, ہر وقت مایوسی, ہر وقت انزائٹی, ہر وقت زندگی سے بیزاری, اور دل کرتا ہے بس مر جاؤں مر جاؤں مر جاؤں مر جاؤں, کوئی فائدہ نہیں جینے کا. ڈپریشن میں چلا گیا, گھر اس کا پٹڑی کے قریب ہے. اچانک ایک دن اٹھا اور بھاگا, نہ سر پہ ٹوپی نہ پاؤں میں جوتا. ماں قریب بیٹھی ہوئی تھی, بیٹھ کے پیاس کاٹ رہی تھی. ماں نے جو دیکھا کہ یہ اچانک چارپائی سے اٹھ کے بھاگا ہے اور آواز سنائی دی کہ ٹرین آ رہی ہے, جو کہ پٹڑی کے قریب ہے نا اس کا گھر. تو ماں نے, پردہ دار تھی, دوپٹہ نہیں لیا, جوتا نہیں پہنا, ماں بھی اس کے پیچھے بھاگی, اور جب دیکھا کہ ٹرین سامنے سے آ رہی ہے اور بیٹا جا کے ٹرین کے سامنے یوں کھڑا ہو گیا ہے, ماں جا کے اس سے لپٹتی ہے. وہ ماں کو گھونسے مارتا ہے, ماں کو مکے مارتا ہے, ماں کو دھکا دیتا ہے. وہ ماں کہتی ہے یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی تیرے ساتھ پٹڑی پہ کچلی جاؤں اور ٹرین کے نیچے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تجھے اس پٹڑی پہ چھوڑ کے خود پیچھے ہٹ جاؤں. وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ, میں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کے تمہیں پیچھے کھینچ رہا ہوں, اور تم میرے ہاتھوں سے چھوٹے چلے جا رہے. اللہ تعالی ہم مسلمانوں کے اندر احساس پیدا کرے
وہ والا بھی اور یہ والا بھی، وہ احساس پیدا نہ ہوا تو لوگ بھوکے بھوکے مر جائیں گے، پیاسے پیاسے مر جائیں گے، بیمار تڑپ تڑپ کے آخر مر جائیں گے، پریشان حال پریشانیوں میں اپنی زندگی کا ٹائم پاس کر کے مر جائیں گے۔ لیکن یہ والا احساس اگر زندہ نہ ہوا اور ہمارے دلوں میں پیدا نہ ہوا تو لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائیں گے۔ اگر ہمارا نمازی بے نمازی کا احساس نہیں کرے گا اور بے نمازی ہو کر مرے گا تو قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر ہماری بیٹی ماں جو پردہ دار ہے کسی بے حیا بے پرد لڑکی پہ رحم نہیں کر رہی اور اس کو پردہ دار بنانے کی کوشش نہیں کر رہی اور وہ اسی حال میں مر رہی ہے تو قیامت کے دن اسے بے حیاؤں کے تندور میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ایک تندور بنایا ہے۔ جہنم تو آگ ہے، اس آگ کے اندر پھر ایک تندور ہے، اس میں بے حیاؤں کو ڈالا جائے گا اور ننگا کر کے ڈالا جائے گا، اور ان بے حیاؤں کے جلنے سے اتنی بدبو اٹھے گی کہ پوری جہنم میں جلنے والے لوگ پریشان ہو جائیں گے، اتنی بدبو اٹھے گی۔ اگر ہماری پردہ دار بیٹی، مدرسے میں پڑھنے والی طالبہ، مدرسے میں پڑھنے والی معلمہ، اگر ہماری دیندار عورت اپنے آس پاس کی دین سے ہٹی ہوئی عورتوں کا احساس نہیں کر رہی اور ان کو اس پر لانے کی کوشش نہیں کر رہی، ہمارے مرد اپنی محرم عورتوں کو دین پر لانے کی محنت اور کوشش نہیں کر رہے تو یہ عورتیں کتنے نقصان میں جائیں گی۔ ان کا قبر میں کیا ہوگا، ان کا قیامت میں کیا ہوگا، ان کا موت کے وقت کیا ہوگا جب یہ اسی حال میں مریں گی تو کتنی شدت کے ساتھ ان کی روح نکلے گی اور مرتے ہی ان کی پٹائی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے ہمارے نبی کا ارشاد ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا منکر کا ارتکاب کرنے والے کے سر میں زور سے ایک مکہ رسید کرے یا لاٹھی مار دے، یہ نہیں فرمایا۔ من رأى منکم منکرا، جو تم میں سے دیکھے کسی برائی کو تو کیا کرے، فلیغیرہ، اس برائی کو تبدیل کرے۔ کیا کرے؟ تبدیل کرے، یغیرہ، اس کو تبدیل کرے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس پہ محنت کر کے اس کو سچ کا عادی بنا دے۔ یہ گانے سن رہا ہے، اس پہ محنت کر کے اس کو قرآن سننے کا عادی بنا دے۔ یہ فجر میں سو رہا ہوتا ہے، اس کی ایسی ذہن سازی کرے کہ یہ فجر بھی پڑھے تہجد بھی پڑھے۔ یہ داڑھی منڈاتا ہے، اس میں ایسی محنت کرے کہ یہ حضور کی سنت کو سر اپنے چہرے پہ سجانے کو فخر سمجھے۔ یہ ماں سے بدتمیزی کرتا ہے، اس میں ایسی محنت کرے کہ یہ ماں کے پاؤں دھو کے پیے۔ یہ باپ کو آنکھیں دکھاتا ہے، اس میں ایسی محنت کرے کہ یہ باپ کی جوتیاں اٹھائے، باپ کی ہاں میں ہاں ملائے۔ یغیرہ، تبدیل کرے۔ اللہ بھلا کرے ان تبلیغ والوں کا جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے، مگر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ان کی ڈیوٹی ہے، یہ تو ان کی ڈیوٹی ہے۔ جیسے ہم سمجھتے ہیں نا کہ بھائی اگر راستے میں کچرا پڑا ہوا ہے تو بنگی آئے گا اٹھائے گا، میرا کام تھوڑا ہی ہے۔ بھائی راستے میں کچرا پڑا ہوا ہے، اگر مٹا کی سڑک پہ کچرا پڑا ہوا ہے تو بنگی آئے گا اٹھا کے لے جائے گا۔ میں نے کوئی مٹا کی سڑکیں صاف کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کیا؟ بنگی آئے گا اٹھا کے لے جائے گا، تبلیغ والے آئیں گے اس کو سیدھا کر دیں گے۔ ایسے نہیں، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اوروں کا احساس رکھے۔ احساس اصل ہے، اور جو نکالتے ہیں نا نکلو 3 دن 40 دن 4 مہینے، یہ کوئی
شرعی ترتیب نہیں ہے کہ بھائی 4 مہینے لگاؤ ورنہ پھر دوزخ میں جاؤ گے. یہ مقصود نہیں ہے. یہ جو بجھا ہوا احساس ہے، یہ جو دبا ہوا احساس ہے، اس کے لیے نکالتے ہیں. مقصود احساس ہے، مقصود احساس ہے اوروں کا احساس ہو، اوروں کا درد ہو. ہمارے بزرگ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر. خنجر کسی کو لگتا ہے، تڑپتے ہم رہتے ہیں. خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر. سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. رب علیہ السلام فرماتے ہیں انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء. اللہ صرف ان پہ رحم کرتا ہے جو اوروں پہ رحم کرتے ہیں. اور آپ کا ارشاد ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم اوروں پہ ترس کھاؤ، اللہ تم پہ ترس کھائے گا. یہ میرے سامنے سب کے سب دیندار بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ہمارے گھروں میں اللہ کے سارے حکم زندہ ہیں؟ کیا ہمارے گھر کے تمام افراد اللہ کو راضی کر رہے ہیں یا اللہ کو ناراض کر رہے ہیں؟ اگر آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا بغیر لائسنس کے کلاشن کوف لے کے آتا ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں، بیٹا کیا کر رہے ہو؟ یہ چھاپا پڑ گیا، تو بھی اندر جائے گا، میں بھی اندر جاؤں گا. اگر آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا کسی اشتہاری مجرم کو آ کے کمرے میں ٹھہراتا ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں، بیٹا کیا کر رہے ہو؟ یہ مرواؤ گے مجھے بھی، خود کو بھی، نکالو اس کو. لیکن اگر ہمارا بیٹا فیس بک پہ ننگی فلمیں دیکھ رہا ہے تو ہمیں احساس نہیں ہوتا، بیٹا کیا کر رہے ہو؟ خود بھی مرو گے مجھے بھی مرواؤ گے. ان کاموں پہ تو زمینیں ہلتی ہیں، ان کاموں پہ تو پتھر برستے ہیں، ان کاموں پہ تو خنزیر اور لوگ بندر بن جاتے ہیں، ان کاموں پہ تو اللہ ناراض ہوتا ہے. احساس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ احساس دے دے. اپنے لیے ہر کوئی جیتا ہے، اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ کوئی اوروں کے لیے جیتا ہو، اوروں کا احساس کرتا ہو. تو میں بھی آپ بھی اس کی نیت کریں، انشاءاللہ ہر دکھی کو کام آئیں گے، ہر دکھی کو، ہر پریشان حال کو کام آئیں گے، اور ہر دین سے ہٹے ہوئے کو دین پر لائیں گے. اس لیے کہ اگر آج یہ نہ سدھرا، اگر آج یہ توبہ تائب نہ ہوا تو قیامت کے دن یہ کتنا دکھی ہوگا، کتنا پریشان ہوگا. بے نمازی جب مرتا ہے تو موت کے وقت اللہ پاک اس پہ اتنی پیاس مسلط کر دیتا ہے، اگر سمندر بھی پی لے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی، حدیث میں آتا ہے. اور بے نمازی کا حشر، مکہ کا رہنے والا مسلمان تھا، مسلمان باپ کا بیٹا، مسلمان ماں کا بیٹا، لیکن نمازیں نہیں پڑھتا تھا. آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے بے نمازی کا حشر قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا. کتنے ہیں نماز نہیں پڑھتے؟ بتائیے نمازی اس کی کتنی فکر کرتے ہیں؟ نمازی اس کی کتنی فکر کرتے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں اس احساس میں سے ذرہ دے جو اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا تھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.